کے نبی کی رسالت کا تذکرہ، ابو بکر کی صداقت کا تذکرہ، عمر کی عدالت کا تذکرہ، عثمان کی سخاوت کا تذکرہ اور شیر خدا حیدر کرار جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کا تذکرہ دیا ہے۔ رب کائنات سے دعا کیجئے کہ رب کائنات مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیان ختم ہو جانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز سامعین، یہ رمضان المبارک کا بہت ہی مقدس مہینہ ہے، لیکن اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں کن جلیل القدر صحابہ کا وصال ہوا، کن صحابی رسول کا وصال ہوا، نبی کی کن کن ازواج کی وفات ہوئی۔ اگر اسی رمضان المبارک کی تاریخ کو میں اٹھاؤں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ 10 رمضان المبارک کو جناب سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے۔ اسی رمضان المبارک کی اگر میں 17 تاریخ اٹھاؤں تو مجھے پتہ لگتا ہے اسی رمضان کی 17 تاریخ کو جناب سیدہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے۔ اسی رمضان المبارک کی اگر 21 تاریخ میں اٹھاؤں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اسی رمضان کی 21 تاریخ کو جناب شیر خدا حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ گزشتہ جمعہ میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا تذکرہ بھی ہو چکا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا تذکرہ بھی گزر چکا۔ ابھی ارادہ ہے کیونکہ آج 20 رمضان المبارک ہے اور کل کا جو دن 21 رمضان المبارک کی صبح فجر کا وقت ہے، یہ وہی صبح فجر کا وقت ہے کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے سے وار کیا جاتا ہے، پشت کی طرف سے، کمر کی طرف سے وار کر کے آپ کی پیشانی پہ نعوذ باللہ خنجر چلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو ارادہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ اور ان کی سیرت کا کچھ تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ انتہائی واجب الاحترام میرے عزیز سامعین، مجلس میں تشریف فرما میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کا ذمہ آقا علیہ السلام نے لے لیا، کیونکہ ابو طالب کے گھر کے حالات کافی نازک تھے، مالی حالات کافی کمزور تھے، غربت سا سامان تھا، تو جناب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے چچا، آپ اس علی کی پرورش کا ذمہ مجھے دے دیجئے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 5-6 سال کی عمر ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، پرورش کرنے والا کون ہے؟ تربیت کرنے والا کون ہے؟ تربیت کرنے والے جناب امام الانبیاء آقا مدنی سرور کونین صلی اللہ
علیہ وسلم ہے۔ آج لوگ اپنے اساتذہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میری تربیت فلاں استاذ نے کی ہے، میں فلاں سر کے پاس پڑھا ہوں، مجھے فلاں ماسٹر نے فلاں چیز پڑھائی ہے، فلاں سبجیکٹ میں نے فلاں ٹیچر سے پڑھا ہے۔ آج لوگ اپنے اساتذہ کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤں اس استاذ کو، اے علی قربان جاؤں تجھ جیسے شگیرد پر کہ تیرا استاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علی کا بچپن ہے، تربیت کرنے والے جناب آقا مدنی ہے۔ قربان جاؤں علی تیرے قدموں پہ، قربان جاؤں علی تیری شجاعت پہ، اے علی تیرے کھانے کی تربیت کرنے والے نبی ہیں، تیرے پینے کی تربیت کرنے والے نبی ہیں، تیرے سونے کی تربیت کرنے والے نبی ہیں، تیرے جاگنے کی تربیت کرنے والے نبی ہیں، تیرے چلنے کی تربیت کرنے والے نبی ہیں، تیرے بیٹھنے کا سلیقہ سکھانے والے نبی ہیں۔ تو سفر میں ہے تو تربیت نبی کر رہے ہیں، تو حضر میں ہے تو تربیت نبی کر رہے ہیں، اگر تو گھر میں ہے تو تربیت نبی کر رہے ہیں، اگر تو مسجد بازار گلی میں کہیں بھی ہے یا کسی میدان میں ہے تو تربیت کرنے والے نبی ہیں۔ اے علی تیرے سفر کی تربیت نبی نے کی ہے، تیرے حضر کی تربیت نبی نے کی ہے، تیرے سونے کی تربیت نبی نے کی ہے، تیری صداقت کی تربیت نبی نے کی ہے، تیری عدالت کی تربیت نبی نے کی ہے، تیرے حسن سلوک کی تربیت نبی نے کی ہے، تیرے انصاف کی تربیت نبی نے کی ہے، تیری شجاعت کی تربیت نبی نے کی ہے، تیری سخاوت کی تربیت نبی نے کی ہے، تیری تعلیم کی تربیت نبی نے کی ہے۔ ہر ادا کی تربیت کرنے والے کوئی عام شخص نہیں ہے، اس شخص کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، سرور کونین کہا جاتا ہے، خاتم المعصومین کہا جاتا ہے، خاتم النبیین کہا جاتا ہے، مجتبی کہا جاتا ہے، مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس امام الانبیاء کو اس کو کہا جاتا ہے، اس امام الانبیاء کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے۔ قربان جاؤں علی تیری صداقت پر، تیری عدالت پر، تیری سخاوت پر، تیرے حسن سلوک پر، تیرے رہن سہن پر کہ تیری ہر چیز کی تربیت امام الانبیاء کر رہے ہیں۔ سب کہتے سبحان اللہ۔ یہ ہوگی نبوت سے پہلے کی تربیت۔ اب اعلان نبوت ہو گیا، جبریل امین تشریف لے آئے، رب کائنات نے آواز دی، اے جبرائیل۔ جبرائیل آواز دیتے ہیں، جی رب جلیل حکم ہو گیا کہ یہ وحی لے جاؤ اور میرے نبی کو نبوت کا کہہ دو۔ نبوت کے واقعات گزشتہ جمعہ بھی آپ کو سنائے ہیں، مقصد ہے علی کے فضائل و مناقب آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائے۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے، وحی آ گئی، نبوت میں بھی سارا واقعہ ہو گیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی زوج محترمہ حضرت خدیجہ کو دعوت توحید دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کو نبوت دعوت دے رہی ہے، دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ جو دوسرا شخص مسلمان ہوا وہ کوئی اور نہیں، علی المرتضیٰ ہے۔ آقا مدنی گھر تشریف لے آئے، علی المرتضیٰ 10 سال کے بچے ہیں، نبی کی عمر 40 سال ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کی عمر 10 سال ہے۔ 10 سال کے بچے کو بلایا، کزن بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، کہتے ہیں اے علی یہ قرآن ہے، ایک فرشتہ آیا ہے، یہ قرآن میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمہیں دیتا ہوں، اے علی کیا تو یہ دعوت مانتا ہے؟ علی 10 سال کے چھوٹے سے بچے ہیں، کہنے لگے میں اجازت لے آؤں اپنے والد صاحب سے، میں مشورہ لے لوں اپنے والد صاحب سے۔ آج کل کے بچے تو والدین کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، لیکن قربان جاؤں علی المرتضیٰ تیری صداقت پہ، تیری سوچ پہ، تو نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، میں اجازت لینا چاہتا ہوں۔
چنانچہ علی المرتضی امام الانبیاء کے گھر سے نکلتے ہیں، سیدھا اپنے والد صاحب کے پاس جاتے ہیں، ابو طالب کو سارا واقعہ بتلاتے ہیں کہ یوں آپ کا بھتیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مجھے بات بتلائی ہے، یہ کوئی کلمہ طیبہ کے چند الفاظ ہیں، یہ میرے سامنے پیش کیے ہیں، اے والد محترم مجھے مشورہ دے دیجئے نا، مجھے حق بات بتلائیے نا، مجھے سیدھا رستہ دکھلائیے نا، کیا میں محمد کی اس بات پر لبیک کہتا ہوں، کیا میں محمد کے اس دین کو قبول کر لوں، کیا میں بھی مسلمان ہو جاؤں؟ تو ابو طالب کہتے ہیں جا علی جا، میں تجھے حق اور سچ کا مشورہ دیتا ہوں، اس سے اچھا دین، اس سے اچھا مشورہ، اس سے اچھا دین اور مذہب تمہیں کہیں اور مل ہی نہیں سکتا، جا تو محمد کی غلامی کر لے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی المرتضی اپنے والد کے گھر سے واپس آتے ہیں، جناب خدیجہ کے گھر تشریف لے آئے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر واپس تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں اے نبی میرے والد نے مجھے اجازت دے دی ہے، اسلام قبول کرنے کی اجازت ہو گئی ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان کر دیجئے۔ پہلے مسلمان آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ابتدا کی، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، دین اسلام کی تبلیغ کی، سب سے پہلے اپنے گھر سے، سب سے پہلے اپنی بیوی کو دعوت دیتے ہیں، اپنے غلام جس کا نام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید جو کہ آپ کا غلام تھا اور منہ بولا بیٹا بھی تھا، اس کو دعوت دیتے ہیں، وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، علی کو دعوت دیتے ہیں، علی بھی گھر کے فرد ہے، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں، انہیں یہ دعوت دیتے ہیں تو وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے آج سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کزن اور اپنے بھائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف فرما ہے۔ ان دنوں کفار نے پراپوگنڈا کیا، تدبیریں بنائی، سازش کی کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے۔ سازش ہو گئی کہ محمد عربی کو قتل کرنا ہے۔ اب عرب کے اندر مکہ مکرمہ شہر کے اندر 10 قبائل تھے، مشورہ ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک فرد، ہر قبیلے کا ایک آدمی محمد عربی کے گھر کا محاصرہ کر لے، محمد عربی کے قتل میں نعوذ باللہ ہر قبیلے کا ایک آدمی ہو۔ جب ہر قبیلے کا ایک آدمی اس قتل میں ملوث ہوگا تو کسی ایک قبیلے پہ اس قتل کا ذمہ نہیں آئے گا، اس طرح یہ کیس رفع دفع ہو جائے گا، یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ اب ہر قبیلے کے ایک دو آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ گھر میں صرف 2 آدمی موجود ہیں، ایک امام الانبیاء موجود ہے، دوسرے شیر خدا موجود ہے۔ نبی کے گھر کا محاصرہ ہو گیا۔ کفار مکہ جو کہ نبی کی نعوذ باللہ قتل کی تدبیر لے کے اتنی گندی سازش کے ساتھ گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، وہ دروازے کے سوراخ میں سے دیکھتے ہیں، پہلے تو دیکھتے ہیں کہ نبی گھر میں موجود ہے، جبریل امین تشریف لے آتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ اے نبی اتنے آدمی ہیں اور کفار نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا ہے، اے نبی مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میرے نبی کو ہجرت کا حکم کر دو، میرے نبی سے کہہ دو اگر
کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ گئے ہیں، اگر آپ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے ہیں، ان کے رویے سے تنگ آ گئے ہیں، ان کے اس ظلم و ستم سے تنگ آ گئے ہیں، ان کے اس سلوک سے تنگ آ گئے ہیں، تو آپ مکہ کو چھوڑ دیجئے، آپ مدینہ ہجرت کر لیجئے۔ اب ہجرت کا حکم گھر کے اندر نازل ہوا۔ اب امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، شیر خدا حیدر کرار جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے کہ اے علی میں تجھے حکم کرتا ہوں، مجھے کیونکہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، میں تو مدینہ منورہ تشریف لے جا رہا ہوں، میں تو آگے مدینہ کی منزل کا آغاز کر رہا ہوں، اے علی میرے پاس کفار کی امانتیں ہیں، میرے پاس مشرکین کی امانتیں ہیں، میرے پاس اپنے دشمنوں کی امانتیں ہیں، اے علی میں تجھے حکم دیتا ہوں تو میرے بستر پر لیٹ جا، تو میری چادر کو اپنے جسم پر ڈال لے۔ سبحان اللہ۔ کس لیے ڈال لے؟ تاکہ کفار جب دیکھیں کہ انہیں لگے یہ محمد سویا ہوا ہے، حالانکہ وہ علی المرتضی سوئے ہوتے ہیں۔ اب نکلنا تھا امام الانبیاء نے گھر سے، اب تھوڑی دیر پریشانی لاحق ہوئی کہ چاروں طرف تو کفار ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں ننگی، خنجر ان کے پاس ہیں، قتل کا سامان ان کے پاس ہے، نکلوں کیسے؟ پھر جبریل امین تشریف لے آئے، حکم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی زمین سے مٹی اٹھاؤ، اس مٹی کو مٹھی میں بند کرو، اس مٹی کو فضا میں بلند کرنا، اے نبی تیرا کام ہے، ان کفار کو اندھا اور نبینا کر دینا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء دروازہ کھولتے ہیں، زمین سے مٹی اٹھاتے ہیں، ہوا میں بلند کر دی، فضا میں بلند کر دی، اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا، کرامت ہوئی، کفار اندھے ہو گئے، کچھ وقت کے لیے نبینے ہو گئے۔ امام الانبیاء کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں، کفار کو پتہ بھی نہیں لگتا کوئی گزرا ہے یا نہیں گزرا۔ اب کفار انتظار کر رہے ہیں، امام الانبیاء چلے گئے، کفار کی جب یہ آنکھیں ٹھیک ہوئی تھوڑی دیر بعد لکڑی کا دروازہ سوراخ میں سے دیکھتے ہیں کوئی لیٹا ہوا ہے، سمجھتے ہیں کہ محمد لیٹا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان بدبختوں کو کیا معلوم کہ جسے تم محمد سمجھ رہے ہو یہ تو اللہ کا شیر ہے، یہ تو حیدر کرار ہے، یہ تو سنیوں کا پیر علی لیٹا ہوا ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اب حضرت علی صبح فجر کا وقت ہے، اٹھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، کفار دیکھتے ہیں یہ تو گھر سے باہر علی نکل رہے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں ملے، علی سے سوال اٹھاتے ہیں کہ اے علی ہمیں بتلا دے کہ تیرا کزن، تیرے چچا کا بیٹا محمد کدھر ہے، ہمیں بتلا دے، واللہ یہ ننگی تلوار دیکھ رہا ہے یہ تیرا سر تن سے جدا کر دے گی۔ علی نے سینہ فخر سے بلند کیا، انہوں نے کہا تم نے میری گردن کاٹنی ہے کاٹ لو، کوئی اور ظلم کرنا ہے کر لو، خدا کی قسم علی کی گردن تن سے جدا ہو سکتی ہے، علی محمد کا پتہ کبھی نہیں بتا سکتے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ علی کے فضائل ہیں، یہ علی کی بہادری ہے۔ مقصد ہجرت کا واقعہ نہیں ہے، مقصد ہے علی کے فضائل کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں۔ اب ایک اور واقعہ حدیث کی کتاب میں ملتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کے نکاح کا وقت آ گیا، کوئی نہ کوئی جلیل القدر صحابی رسول رشتہ مانگنے آ رہے ہیں، نبی خاموشی کا اظہار کر رہے ہیں، نبی مدینہ میں ہے،
مدینہ کے اندر ہی علی ہے، مدینہ کے اندر ہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کبھی کوئی صحابی رسول رشتہ مانگنے آتے ہیں، کبھی کوئی مانگنے آتے ہیں، آقا مدنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب حضرت علی کو بھی طلب ہوئی کہ میں بھی رشتہ مانگوں۔ ادھر سے حضرت علی رشتہ مانگنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ادھر سے رب کائنات جبرائیل کو حکم کرتے ہیں، اے جبرائیل۔ جبرائیل جواب دیتے ہیں، جی میرے رب جلیل بتلائیے نا کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جبرائیل میرے نبی کو جا کے بتلا دو نا کہ علی آ رہی ہیں، اگر وہ رشتہ مانگے تو آپ نے انکار نہیں کرنا۔ قربان جاؤ اس رشتے پر، جس رشتے کا جوڑا رب کائنات نے اپنے عرشوں پر بنایا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے گھر پہ دستک دیکھتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، نبی بھی اندر ہے، علی المرتضی بھی آ گئے۔ اب نبی انتظار کر رہے ہیں کہ علی مجھ سے کوئی بات کریں۔ نبی کی دل کی خواہش ہے، نبی کو تو ساری بات کا پتہ ہے، نبی مسکرا بھی رہے ہیں، علی کو دیکھ کے نبی مسکرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ جیسے قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جن بیویوں سے بھی ان کا نکاح ہوا، جو بھی عورت آپ کی زوجہ محترمہ بنی یا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نکاح ہوا، وہ اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، تمام کے تمام نکاح اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رشتہ مانگتے ہیں کہ اے نبی میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگتا ہوں۔ نبی مسکرا پڑے، نبی فرماتے ہیں کہ اے علی تو پریشان نہ ہو، مجھے جبرائیل نے سارا معاملہ بتلا دیا ہے، میں تو اسی انتظار میں تھا کہ علی کچھ بات کہے اور میں اس کو ہاں کر دوں۔ سبحان اللہ۔ علی کا رشتہ فاطمہ سے ہوا تو خدا نے جبریل امین کو بھیجا، عرشوں پر یہ جو عرشوں پر رشتے قائم ہوئے۔ ایک اور واقعات ملتے ہیں، غزوہ خیبر کا ایک واقعہ بہت مشہور واقعہ ملتا ہے۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جماعت کو تیار کیا، کس لیے جا رہے ہیں؟ خیبر میں مقام میں ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کو فتح کرنا ہے، ایک محل ہے اس محل کو بھی فتح کرنا ہے، وہ جو قلعہ ہے اس قلعے کو بھی فتح کرنا ہے۔ صحابہ کرام تیاری سے پہنچ گئے۔ اس لشکر کی قیادت کرنے والے امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کچھ دن جنگ جاری رہی، تدبیریں بنا رہے ہیں، قبیلہ فتح نہیں ہو رہا۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام لشکر کو اکٹھا کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کو فرماتے ہیں، اے میرے اصحاب، کل صبح فجر کے وقت میں یہ جنگ کا جھنڈا یہ اس صحابی رسول کے ہاتھ میں دوں گا، تم میں سے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا، یہ جھنڈا میں جس کے ہاتھ میں دوں گا رب کائنات اس سے فتح حاصل کریں گے۔ اب اس میں بہت جلیل القدر صحابہ موجود ہیں اس لشکر میں، جناب شیر خدا بھی اس لشکر میں موجود ہے۔ ہر صحابی کے دل کی یہ خواہش ہے کہ امام الانبیاء جھنڈا یہ میرے ہاتھ میں دے، یہ خیبر کا جو قلعہ ہے یہ میرے ہاتھوں میں فتح ہو۔ صبح ہوئی تو امام الانبیاء نے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا اور علی المرتضی کو آواز دی کہ اے علی میرے پاس آ جاؤ، اے علی یہ جھنڈا میں تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ
کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے یہ قلعہ فتح صرف تمہارے ہاتھ میں کرنا ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ جھنڈا ہاتھ میں ہے، چلتے ہیں خیبر کے قلعے کی طرف۔ خیبر کے قلعے کے اندر اس قبیلے کا سب سے طاقتور شخص، تاریخ کی کتاب میں اس کا نام مرحب آیا ہے۔ وہ جناب شیر خدا کو للکارتا ہے، چیلنج کرتا ہے، للکار کے کہتا ہے کہ اے علی، میں نے تیری بہادری کے قصے بہت سنے ہیں، اگر تو واقعی بہادر ہے تو طاقتور ہے تو اپنی طاقت مجھ پر آزمانا، میرے ساتھ کشتی کر۔ میدان سج گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئی، پلک جھپکتے ہی اس کو اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا۔ اب مرحب کہنے لگا یہ آپ نے کوئی چلاکی کی ہے، یہ جو کشتی ہے یہ دوبارہ ہوگی۔ دوبارہ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے پلک جھپکتے ہی اس مرحب کو اٹھایا جو علی المرتضیٰ کو للکار رہا تھا، جو کھلے عام چیلنج کر رہا تھا، دوسری مرتبہ پھر اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا۔ مرحب کے الفاظ ہے، کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، آج تک میری زمین پر کمر کسی نے نہیں لگائی ہے، اگر کسی نے لگائی ہے تو وہ واقعی شیر خدا ہے۔ قلعہ فتح ہو گیا۔ کس کے ہاتھ میں یہ فتح ہوئی؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں فتح ہوتی ہے۔ فضائل و مناقب تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کافی بیان ہو گئے۔ اب ارادہ ہے کہ ان کی شہادت کا تذکرہ بھی کرتا چلو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں قیام پذیر ہیں، نمازیں ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی جس کا نام عبد الرحمن آتا ہے، اس کا مدینہ سے کوفہ میں کافی سفر تھا، آنا جانا رہتا تھا۔ اب کوفیوں نے سازش کی ہے، کوفیوں نے دیکھا کہ علی المرتضیٰ کے بہادری کے قصے بہت ہیں، اگر علی المرتضیٰ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تو یہ دین اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب سازش ہو گئی۔ عبد الرحمن ایک شخص جو کہ ہے تو مدینے کا تھا لیکن کوفہ میں اس کا آنا جانا تھا، وہ اب ایک کوفہ کی عورت پہ فریفتہ ہو گیا۔ اس جو خارجی تھے، جو کوفہ کے رہنے والے تھے کوفی، انہوں نے اس عورت کو کہا کہ یہ جو مدینہ کا عبد الرحمن نامی بندہ ہے، یہ مدینہ کے رہنے والا ہے، مدینہ میں قیام پذیر ہے، تو اس کو اپنے پیار میں پھنسا، تو اس کو ورگلا اور اس سے علی کا قتل کرا، نعوذ باللہ۔ اب یہ عورت نے عبد الرحمن کو کہا کہ میں تم سے شادی تب کروں گی جب تو علی ابن ابی طالب کو نعوذ باللہ قتل کرے گا۔ اب یہ اس کے پیار میں پاگل تھا، اس کو پیسے بھی مل رہے تھے، اس کو غلام بھی مل رہا تھا، اس کو اونٹوں کا بھی لالچ دیا گیا تھا۔ اب یہ عبد الرحمن نامی شخص مدینہ میں آ جاتا ہے تو 21 رمضان المبارک کو 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ ہائے اللہ کے نبی کے دین کا کیا بنے گا، ہائے علی المرتضیٰ پہ وار کر دیا گیا، علی المرتضیٰ آخری حالت میں ہے۔ ابھی حضرت علی المرتضیٰ حسن و حسین کو بلاتے ہیں، سبحان اللہ، اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ اے حسن اے حسین، مجھ پہ تمہارے جو نانے کا دین ہے، اے حسن اے نبی کے نواسو، اے میرے بیٹو، جو یہ نبی کا دین ہے، یہ جو دین اسلام ہے، اے حسن و حسین، یہ میں تمہاری گود میں دے کر جا رہا ہوں۔ اے حسن و حسین،
میرے پاس مال تو نہیں ہے، میرے پاس کوئی دنیا کا سامان تو نہیں ہے، میرے پاس کوئی سواریاں تو نہیں ہے، میرے پاس دنیا کی کوئی جائیداد تو نہیں ہے، میرے پاس کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے، میرے پاس کوئی زمینیں تو نہیں ہے، لیکن یہ تمہارے نانا کا دین ہے۔ اے حسن و حسین، یہ تمہارے نانا کا دین میں تمہاری جھولی میں رکھ کے جا رہا ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کے نبی کی کتاب قرآن مجید، اس کلام اللہ سے بھٹک مت جانا، قرآن و سنت کی روشنی میں دین کے اسلام کی تبلیغ کرنا۔ اے میرے بیٹو، مجھے اپنا آخری وقت نظر آ رہا ہے، اب حسن و حسین پاس ہیں، حالت نزا ہے، حضرت علی المرتضیٰ اپنے بیٹے کو حسن و حسین کو یہ وصیتیں کر رہی ہیں کہ اتنے میں روح قبض ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے آخری الفاظ کہتے ہیں، فوزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے وار کر کے، پراپوگنڈا کر کے، تدبیریں بنا کر، لالچ دے کر نعوذ باللہ شہید کروا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح 21 رمضان المبارک کی صبح فجر کے وقت آپ پہ حملہ ہوتا ہے، اور دن میں ہی 21 رمضان المبارک کے ہی کسی حصے میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے آج کا یہ موضوع بیان کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ واقعات آپ حضرات سے غوث گزار کر لیے جائیں، آپ حضرات کو ان کی شہادت کا تذکرہ بتلا دیا جائے۔ اب یہ جب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، پورا مدینہ صدمے میں ہے۔ ایک صحابی رسول دوسرے صحابی رسول کو دلاسا دے رہا ہے، کہیں بالکل صدمے میں ہے۔ کئی صحابی رسول نے جناب شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنی، کہیں کو مرگی کا دورہ پر گیا، کسی پہ کب کبھی تاری ہے، کوئی 2 دن بے ہوش ہے، کئی صحابی رسول 3 دن تک بے ہوش ہے، کوئی صحابی رسول کچھ کھا نہیں رہے، کچھ پی نہیں رہے۔ اب صحابی رسول نے دیکھا، آؤ جا کے دیکھتے ہیں ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا حالت ہے، کیا انہیں بھی شہادت علی کی خبر ہوئی ہے۔ تو جب وہ حجرہ عائشہ میں پہنچتی ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کتاروں کتار روتے جا رہی ہیں، جھجکیاں لے لے کے رو رہی ہیں، چپ ہونے کا نام ہی نہیں ہے، کیونکہ واحد وہ امی عائشہ ہے جنہوں نے حضرت خدیجہ کی وفات کا بھی صدمہ جھیلا ہے، اپنے خامد جناب امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ ہے، تو وہ بھی امی عائشہ کو، حضرت ابو بکر فاروق کی وفات کا صدمہ ہے، اپنے والد کی وفات کا صدمہ ہے، تو وہ بھی حضرت عائشہ کو، عمر فاروق کی جو وفات کا صدمہ ہے تو وہ بھی امی عائشہ کو، عثمان غنی کی وفات کا صدمہ وہ بھی امی عائشہ کو، علی المرتضیٰ کی وفات کا صدمہ وہ بھی امی عائشہ کو، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کی وفات کا صدمہ تو وہ بھی امی عائشہ کو ہے۔ حضرت امی عائشہ کو دلاسا دیا گیا اور صحابی آئی، انہوں نے خاموش کروایا۔ اسی طرح کچھ وقت تک تو وفات کا صدمہ رہا، کچھ دن کے بعد جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کے بڑے بھائی کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی، کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی، خلد کی جو سردار بنی وہ ہے اولاد تیری، حق ہے تیرا کردار عمل، حق ہے تیرا
کردار امر سچ ہے تیرا ارشاد علی دشمن تیرے مرد آباد تو ہے زندہ باد علی تو ہے زندہ باد علی وما علینا الا البلاغ